بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکٹرانک دنیا کے دوستوں کو نقی چاند کا سلام۔ دوستو، چائنا کی معروف برانڈ شامی جو دنیا بھر میں گزشتہ سال اپنی ایک نئی نیا جنون اور شوق کے تحت کارکردگی کی بنیاد پر تیزی سے دنیا بھر میں پسند کیے جانے والے برانڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کر چکی تھی، اور پاکستان میں بھی تیزی سے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گزشتہ ماہ امریکہ نے ایک لسٹ جاری کی جس میں 8 دیگر کمپنیوں کے ساتھ انہیں بھی جو ہے تجارتی معاملات سے ہٹ کے صرف انویسٹمنٹ کی جو لسٹ ہے اس کے اندر ان کو بلیک لسٹ کیا گیا تھا، اور وہ بھی صرف اس بات پر کہ امریکی اس میں انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے جو ہے وہ نومبر کی تاریخ اس سال کی دی گئی تھی کہ اس سے پہلے وہ اپنا سرمایہ اس سے نکال لیں، اس سے بزنس بند کر دیں۔ صرف بزنس کی لسٹ میں اس کو ڈالا گیا تھا، جس پر اس فوری طور پہ رد عمل کے طور پہ شامی نے اس کی تردید کی اور اس کو مسترد کیا اور کہا اپنے حقوق کے لیے ہم جو اپنے شیئر ہولڈرز ہیں اور کمپنی کے جو ہمارے کرم فرما ہیں ان کے لیے ہم ہر محاذ پر جنگ کریں گے۔ اور اس کے تحت امریکہ میں شامی نے ذرائع کے مطابق امریکن وزارت خزانہ اور دفاع پر کیس کر دیا ہے واشنگٹن ڈی سی میں۔ 29 جنوری کو یہ کیس داخل کیا گیا ہے، تقریباً پاکستانی کے وقت کے مطابق 30 جنوری، تو جس کے تحت انہوں نے عدالت سے استفسار کی ہے کہ ان کو اس لسٹ سے خارج کرایا جائے، اور اس میں بھی انہوں نے اس کی تردید کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا کسی فوجی معاملات سے، کمیونسٹ جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری جو کمپنی کا ہے، اور اس کا 75% جو ووٹنگ حق ہے وہ دو بانی جو ہیں، ان کے 2 فاؤنڈر جو ہیں ان کے پاس ہے۔ تو انہوں نے اس کی تردید کی ہے اور کیس اس پر عدالت کے سے انہوں نے درخواست کی ہے کہ ہمیں اس لسٹ سے خارج کیا جائے۔ جبکہ امریکہ میں یہ بات پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ امریکہ میں جو لسٹ جاری کی گئی تھی وہ اس کو بلیک لسٹ نہیں کیا گیا تھا، صرف انویسٹمنٹ کے لسٹ میں ڈالا گیا تھا جس کے تحت اس میں انویسٹمنٹ نہیں کی جا سکتی۔ جبکہ ہواوے اور ZTE جو برانڈ ہے موبائل کا اور دیگر الیکٹرانکس کا، اس کو دوسری لسٹ میں ڈالا گیا تھا جس میں 4G 5G کی سہولت، ٹاورز اور دیگر معاملات میں جو ہے مختلف ممالک میں فوجی جو تنصیبات ہوتی ہے اس کے اندر اس کی پروجیکٹ استعمال کرنے کی وجہ سے ان کو اس لسٹ میں ڈالا گیا تھا۔ بہرحال یہ تو فیصلہ عدالت کرے گی، لیکن بظاہر تو شامی کا کیس انتہائی مضبوط ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ اس کو جو ہے عدالت امید کی جا رہی ہے کہ اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ شامی کے حق میں بظاہر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ان سب چیزوں کی تردید کر دی ہے اور عدالت میں بھی یہی ان کا موقف ہے۔ دوسری خبر پہ جانے سے پہلے آپ کو یہ پھر اپیل کر رہا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ ضرور کریں۔ اصل میں اپنے معاملات جو ہے وہ جو آپ کو جو درپیش ہیں مختلف ہمارے صوبے کے دوستوں کو، کمپنیوں کو، ڈیلر سے یا ڈیلرز کو کمپنی سے، اس کے بارے میں آگاہی دیں تاکہ ہم اس پر ڈسکس کر سکیں، تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے۔ پاکستان میں ایک جو PSL 6 کی آمد ہو چکی ہے، اور الحمدللہ پاکستان میں اس کے پورے میچ جو ہے نا پاکستان میں کرائے جائیں گے اس سال بھی، اور اس PSL کے بھی، اور جس کے تحت پاکستان کی معروف ڈسٹریبیوٹر ادارے جو دنیا کے بین الاقوامی برانڈز کے حقوق رکھتا ہے اور ذاتی طور پہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک پورے پاکستان میں ان کا ڈیلرز کے لیے بھی موجود ہے، اور موبائل صارفین جو ہے جو ان کے پروڈکٹس خریدتے ہیں ان کے لیے بھی سروس سینٹر کی شکل میں موجود ہے۔ انہوں نے پشاور زلمی جو پاکستان کی ابتدائی PSL کے ساتھ ہی چلی آ رہی ہے، پشاور زلمی جو ہے
اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے PSL-6 کے لیے، اور اس پر جو ہے تعاون کے معاہدے پر ایئر لنک کے سربراہ مظفر حیات پراچا صاحب نے اور پشاور زلمی کے جو سربراہ ہیں جاوید آفریدی صاحب نے دستخط کر دی ہیں، اور اس کے تحت یہ تعاون کریں گے، اور یقینی طور پر جو ان کی جو بھی پشاور زلمی کی جو اشتہاری چیز افزا کی جائے گی اس میں ایئر لنک کا نام سر فہرست ہوگا۔ اور اس طرح ایئر لنک پہلا ادارہ بن گیا ہے موبائل انڈسٹری میں، جبکہ مختلف موبائل کمپنیاں اس سے قبل بھی مختلف PSL کی کمپنیوں کے ساتھ اپنے معاہدے کرتی رہی ہیں۔ اب پہلا اس PSL-6 کا پہلا معاہدہ ایئر لنک نے کر لیا ہے۔ گزشتہ سال بھی پشاور زلمی کے ساتھ ہی ان کا معاہدہ تھا، اس سال بھی کیا ہے۔ اس کے بعد ازاں جو ہے وہ پشاور زلمی کی ایئر لنک کے سربراہ مظفر حیات پراچا کی دعوت پر پشاور زلمی کے سربراہ اور معروف بزنس مین ہائر کے بھی جو روئے رواں ہیں، انہوں نے جو ہے لاہور میں واقع جو ایئر لنک کی جدید ترین اسمبلنگ پلانٹ ہے اس کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے اس کی تعریف کی اور انہیں اس کے مختلف شعبوں کا دورہ کرایا گیا۔ اسمارٹ فون کی تیاری اسے لے کے سب چیز کے بارے میں انہیں آگاہ کیا۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ رواں مہینے کے آخر یا شروع میں جو ہے وہ پبلک کر دیا جائے گا، مطلب پروڈکٹس اس میں شروع کر دی جائے گی اس فیکٹری کے اندر۔ تو یہ ایک خوشی کی بات ہے ہمارے ڈیلرز کے لیے بھی کہ ایک اور ادارہ جو IPO میں بھی جا رہا ہے، اسٹاک کے اندر بڑا نام کر رہا ہے، اس کے ساتھ ان کا نام لیا جا رہا ہے، جو ان کے ڈیلر ہیں ایئر لنک کے، وہ اس کے ساتھ جو ہے ان کا نام بھی ایئر لنک کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے ہمارے ملک میں موبائل صنعت کے جو لوگ ہیں وہ بڑی تیزی سے الحمدللہ اپنا نام دنیا بھر میں روشن کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ان دنوں اچھا اس کے ساتھ ایک لنک خبر اور بھی ہے، وہ بتاتے چلوں آپ کو کہ انٹرنیشنل کرکٹ نے جو ہے ایسوسیشن نے جو ICC نے جو ہے پاکستان کے گوادر میں واقع اسٹیڈیم کو دنیا کا خوبصورت ترین اسٹیڈیم قرار دیا ہے، اور انہوں نے اپنی اس کی تصویریں اپنی ویب سائٹ پہ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ کوئی اس سے بہتر اسٹیڈیم ہے تو ہمیں اس کے بارے میں آگاہ کرے۔ یہ پاکستان میں سیاحت اور کرکٹ دونوں کے لیے خوشی کی بات ہے کہ دنیا کے اتنے ممالک میں، دنیا بھر میں ہمارے جو گوادر میں واقع اسٹیڈیم ہے اس کو کرکٹ کی جو بین الاقوامی تنظیم ہے اس نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈال کے اس کے بارے میں لوگوں کو کہا ہے کہ آپ جو ہے ہمیں بتائیں کہ اس سے بہتر کوئی ہے تو ہم اس کو اس سے اوپر لائیں۔ لیکن بظاہر کیونکہ اتنا خوبصورت وہ گوادر ہے، اتنا خوبصورت پاکستان ہے، اسی کے ساتھ ساتھ لنک کہ پاکستانی سیاحت پر جو ہے اس کے مثبت جو ہے وہ اثرات مرتب ہوں گے۔ تو دیکھیے انشاءاللہ اور خوشخبری بھی مزید بہت ساری آتی رہیں گی پاکستان کے لیے۔ اسی کے ساتھ FATF کی جو پابندیاں پاکستان پہ جو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے پاکستان کوشش کر رہا ہے، اس کے تحت یہ 27 انہوں نے نکات دیے تھے پاکستان کو، جس میں سے 21 پر عمل درآمد کر لیا گیا ہے، اور 6 پہ بھی 60 سے 70% عمل درآمد کر دیا گیا ہے۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ اگلے مہینے اللہ نے چاہا تو پاکستان کو اس لسٹ سے اس مہینے کے آخر میں یا اگلے مہینے جو بھی نیا اجلاس ہونے والا ہے اس میں سے پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہونے کی امکان ہے کہ اس سے گرے لسٹ سے پاکستان کو نکال دیا جائے گا۔ تو اس کے تحت FBR نے بھی اپنے معاملات کیے ہیں۔ 50,000 سے زائد جو بھی کیش جمع اور وڈرا کرے گا تو اس کا شناختی کارڈ مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح مختلف جو جن افراد کی امپورٹ ایکسپورٹ جو بھی کچھ ہے انڈر انوائسنگ کی کچھ مہم چلا رہے ہیں، جنہوں نے اگر اس کے خلاف انڈر انوائسنگ کی ہے اس کے خلاف مہم چلا رہی ہے FBR۔ اسی طرح منی لانڈرنگ جو حوالہ ہنڈی ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے بڑے، اس کے لیے پراسیکیوشن بھی FBR کی ہدایت پر بنا دیا گیا ہے۔ اسی طرح FIA نے بھی اپنے مختلف اس کے بارے میں جو ہے جو ان کی
جو انویسٹیگیشن کے ادارے تھا اس کو مزید توسیع کر دی ہے اور اس کو باقاعدہ واچنگ لسٹ پہ لگا دیا ہے. پورے پاکستان سے ایسے لوگوں کی جو بے نامی ٹرانزیکشن کرتے تھے، جو بھی جمع اور نکالتے تھے، ان کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن ہونے کے امکان ہیں. تو دیکھیے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایف ٹی ایف کی ہدایت تو ضرور ہے، لیکن ایک پاکستان کی ترقی کے لیے بھی قانونی طور پر جو چیزیں ہیں اس کو ہم کو عمل درآمد کرنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے اپنے لیے بھی. تو ذرا پلیز اپنے اکاؤنٹس کو دوسروں کی مدد کے لیے استعمال نہ ہونے دیں اور اپنے اکاؤنٹ کو ذرا سیکیور کریں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. فی امان اللہ.